السلام علیکم ناظرین، آج میں تاریخ الخلفاء کے حوالے سے ایک حکایت بیان کرتا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی اور ایک منافق میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ یہودی چاہتا تھا کہ جس طرح سے بھی ہو میں اس فیصلے کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے جاؤں، اور حضور نے واقعات سن کر فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ وہ منافق یہودی سے کہنے لگا، میں تو عمر کے پاس چلوں گا اور ان کا فیصلہ منظور کروں گا۔ یہودی بولا، عجیب بات ہے، الٹے آدمی ہو، کوئی بھلا بڑی عدالت سے ہو کر چھوٹی عدالت میں بھی جاتا ہے، یعنی دنیا کے حوالے سے کوئی سپریم کورٹ سے کیس ہو کر سیشن کورٹ میں تو نہیں جاتا نا۔ تو جب تمہارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ میرے حق میں دے چکے، تو اب حضرت عمر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر وہ منافق نہ مانا اور اس یہودی کو لے کر حضرت عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آیا اور حضرت عمر سے فیصلہ طلب کرنے لگا۔ یہودی بولا، جناب پہلے یہ بات سن لیجئے کہ ہم اس فیصلے سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیا ہے اور وہ فیصلہ میرے حق میں دے دیا، مگر یہ شخص، یہ منافق اس فیصلے پر مطمئن نہیں اور اب یہاں آپ کے پاس آ پہنچا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی اور آپ نے فرمایا، اچھا جی ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں، ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اندر تشریف لے گئے اور پھر ایک تلوار لے کر آئے اور اس منافق کی گردن پر یہ کہتے ہوئے تلوار مار دی، جو حضور کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ قتل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعی حضرت عمر کی تلوار کسی مومن پر نہیں اٹھتی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یہ آیت نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمونک فیما شجر بینہم۔ اس کا ترجمہ، تیرے رب کی قسم یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکے جب تک تمہیں یا رسول اللہ اپنا حکم نہ مانے اور تیرا فیصلہ تسلیم نہ کریں۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں اس حکایت سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اور ان کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ بات بھی اس حکایت سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارے نبی کے دور میں بھی منافق موجود تھے، تو اس وقت کتنے منافق ہوں گے یہ تو آپ بخود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے دور میں کتنے منافق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بھائیوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ شکریہ۔